سب تعریفیں اللہ جل شانہ وحدہ لا شریک کے لیے، جس نے اپنی قدرت کاملہ سے اس کائنات کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عرفان کی خاطر پیدا فرمایا۔ بے شمار درود حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کی خاطر، جن کی ذات اقدس اس کائنات کی تخلیق کا باعث بنی۔ اللہ جل شانہ کے فضل و کرم سے اور اس کی توفیق سے قرآن مجید کی تفہیم کے سلسلے میں ہم نے جو سلسلہ شروع کر رکھا ہے، پچھلے جمعۃ المبارک میں ہم نے قرآن مجید کی آیت نمبر 3 کو دیکھا تھا، جس میں پروردگار عالم نے ان لوگوں کا حال بیان کیا جن کو رب قرآن کے ذریعے ہدایت عطا فرماتا ہے۔ جب قرآن مجید کسی کو ہدایت دیتا ہے تو اس کی پہلی صفت یہ اس کے اندر پیدا ہوتی ہے کہ وہ پھر کسی چیز کو ماننے کے لیے دیکھنے کا مطالبہ نہیں کرتا، محمد عربی کی زبان سے جو نکل آئے اسی پر ایمان رکھتا ہے۔ یہ اس کی پہلی صفت ہے کہ جو حضور فرمائے میں دیکھ پاؤں یا نہ دیکھ پاؤں وہ حق ہے۔ پھر اسی ہدایت کا اس پر اثر یہ ہوتا ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز کے دامن سے جڑ جاتا ہے۔ قرآن نے یہ ان کی صفت بیان کی ہے کہ ہدایت کا یہ اثر ان پر ہوتا ہے کہ وہ ہمیشہ باقاعدگی سے اور پورے آداب کے ساتھ نماز ادا کرتے رہتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ جب تک بندے کے اندر یہ صفت پیدا نہیں ہوتی، وہ نماز کبھی کبھار پڑھتا ہے یا کبھی کبھی چھوڑ دیتا ہے، پوری طرح جڑا ہوا نہیں ہے، تو اسے سمجھنا چاہیے کہ ابھی وہ راہ ہدایت پر نہیں ہے۔ نماز تو پڑھتا ہے لیکن نماز کے آداب سے واقف نہیں ہے، اور اگر واقفیت ہے مگر وہ آداب اسے حاصل نہیں ہے۔ نماز پڑھنے کے دوران خیالات گھیرے رکھتے ہیں، وسوسات گھیرے رکھتے ہیں، اپنے رب کی طرف توجہ نہیں ہوتی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی اسے ہدایت کی ضرورت ہے، وہ ہدایت کے راستے پر نہیں ہے۔ بہت سارے مرحلے اسی ایک نماز کے اندر ہدایت کے ہیں۔ خواجہ ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ داتا صاحب کے مرشدوں میں ہیں۔ آپ فرمایا کرتے تھے، اگر کوئی شخص خراسان میں، ایران اور افغانستان کا حصہ ہے خراسان، اگر کوئی شخص خراسان میں نماز کی نیت باندھے اور اللہ اکبر کہہ کر اپنے ہاتھوں کو اٹھا کے نماز شروع کر دے خراسان میں، اور جب وہ سلام پھیرے اور کعبہ نظر نہ آئے، ہم اسے مرد ہی نہیں مانتے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے نزدیک وہ مرد ہی نہیں ہے کہ نماز پوری پڑھ گیا اور ابھی تک کعبہ اسے نظر ہی نہیں آیا۔ یہ نماز کے مرتبے، مرحلے، درجے اسی ایک نماز کے اندر ہی اتنے زیادہ ہیں کہ ایک ان گنت سا سلسلہ ہے۔ نماز کو اس کے آداب کے ساتھ پڑھنا جس حد تک ہم سے ہو سکے، اس کا آخری مرتبہ تو وہ تھا جو حضور سید عالم سے جبریل نے پوچھا تھا۔ حضور آپ فرمائیں مل احسان، احسان کیا ہے؟ پہلے اس نے ایمان کے بارے میں پوچھا تھا، پھر اسلام کے بارے میں پوچھا تھا، پھر احسان کے بارے میں پوچھا، یہ کیا ہے؟ سرکار نے ارشاد فرمایا، الاحسان ان تعبد اللہ کأنک تراہ،
احسان یہ ہے کہ تو اللہ کی عبادت ایسے کرے گویا کہ اللہ کو تو دیکھ رہا ہے۔ فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، اگر یہ مقام تجھے حاصل نہیں ہے کہ تو اس مقام پر پڑھے کہ اللہ کو دیکھ رہا ہے، تو پھر یہ سمجھ کر پڑھ کہ وہ تجھے دیکھ رہا ہے۔ یہ دونوں مرتبے، اب کون احسان کے اس اعلیٰ مرتبے پہ جائے گا کہ ایسے پڑھ رہا ہو کہ گویا رب کو دیکھ رہا ہو؟ یہ مقام تو ہر ایک کو حاصل نہیں ہے۔ نماز کے اپنے مرتبے ہیں، لیکن جس حد تک ہم سے ہو سکے، جیسی ٹوٹی پھوٹی پڑھ رہے ہیں۔ پیر مہر علی شاہ صاحب سے عرض کیا تھا بندے نے، جناب ذکر کرتا ہوں مگر دل کو سکون نہیں آتا، لذت نہیں آتی، مزہ نہیں آتا، بس اللہ اللہ تو کر رہا ہوں، لطف نہیں آتا۔ فرمانے لگے شکر کر، تیری زبان کو اس نے اپنے ذکر کی توفیق دے رکھی ہے۔ لذت کو نہ ڈھونڈ، ذکر کرتا جا، تو جو ہمیں حاصل ہو جائے مرتبہ وہی کافی۔ جڑے رہے نماز کے ساتھ۔ پروردگار عالم نے فرمایا وہ نماز قائم کرتے ہیں، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے خرچ کرتے ہیں۔ یہ خرچ کرنا بڑا کمال ہے۔ ممبر پہ جلوہ فرما ہو کہ سرکار دو عالم نے ارشاد فرمایا، لوگو اللہ کے راستے میں خرچ کرنا بڑا افضل ہے، بڑی فضیلت رکھتا ہے۔ جنگ کا مارکا ہے، لشکر کے پاس سامان و اسباب نہیں ہے، کون ہے جو اللہ کے راستے میں اس لشکر کی مدد کرتا ہے؟ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھ کے کھڑے ہو گئے، عرض کیا حضور 100 اونٹ غلے سمیت میں اللہ کی راہ میں وقف کرتا ہوں، اس لشکر کے لیے دیتا ہوں۔ سرکار نے ان کی تحسین فرمائی، جزاک اللہ۔ عثمان غنی بیٹھ گئے، حضور نے پھر سے وہی درس شروع کیا، فرمایا اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی فضیلت بڑی ہے۔ حضور فضیلتیں بیان فرماتے گئے یہاں تک کہ عثمان غنی پھر سے اٹھ کے کھڑے ہو گئے، عرض کرنے لگے حضور میں 200 اونٹ غلے سمیت کہ اس کے اوپر غلہ بھی لدا ہو میں اللہ کی راہ میں لشکر کے لیے مدد کے لیے دیتا ہوں۔ حضور نے تحسین فرمائی، ماشاءاللہ جزاک اللہ۔ عثمان غنی بیٹھ گئے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پھر سے وہی بات کہ لوگ سارے تھے بیٹھے ہوئے، لشکر جنگ لڑنے جانا ہے، آپ پھر سے لوگوں کو شوق دلا رہے تھے اللہ کے راستے میں خرچ کرو، اس کی بڑی فضیلت ہے۔ حضور فضیلتیں بیان فرماتے گئے، عثمان غنی پھر اٹھ کے کھڑے ہو گئے۔ ابھی تک کوئی دوسرا بندہ اٹھ کے کھڑا نہیں ہوا، عثمان غنی پھر سرکار کی بات ختم ہو عثمان اٹھ کے کھڑے ہو جائیں، عثمان غنی اٹھ کے پھر کھڑے ہو گئے، عرض کرنے لگے حضور 300 اونٹ غلے سمیت میں اللہ کی راہ میں وقف کرتا ہوں۔ سرکار دو عالم ممبر سے اتر آئے، حضور نے ممبر سے اتر کے فرمایا ما در عثمان و عمل بعد الیوم، آج کے دن کے بعد عثمان کا کوئی عمل عثمان کو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شان عظمت مصطفیٰ، شان صحابہ، نعرہ حیدری، حیدری۔ راہ خدا میں خرچ کرنا افضلیت رکھتا ہے۔ زمین کو اللہ نے پیدا فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس وقت زمین کو پیدا کیا وہ ہلنے لگی، تمید الارض، ہلنے لگ پڑی۔ پروردگار عالم نے پہاڑ پیدا فرمائے اور زمین پر کھڑے کر دیے، گاڑ دیے، زمین رک گئی، وہ جو کانپ رہی تھی، لرز رہی تھی، وہ کانپ کبھی بند ہو گئی، رک گئی۔ فرشتوں نے کہا واہ واہ سبحان اللہ، کیا طاقتور ہیں یہ پہاڑ، کیا سخت ہیں، کیا مضبوط ہیں، اتنے طاقتور، زمین کو روک دیا انہوں نے۔ پوچھا یا رب العزت، اللہ سے پوچھا پروردگار حل من خلق کا شیء اشد من الجبال،
کیا تیری مخلوق میں ان پہاڑوں سے بھی زیادہ طاقت والی کوئی چیز ہے؟ فرمایا ہاں ہے، الحدید، لوہا ان پہاڑوں سے بھی زیادہ سخت ہے۔ لوہا پتھروں کو توڑ دیتا ہے، پہاڑوں کو کھود دیتا ہے، لوہا ان پہاڑوں سے بھی زیادہ سخت ہے۔ انہوں نے کہا پروردگار حال من خلقک شیء اشد من الحدید، کیا تیری مخلوق میں لوہے سے زیادہ سخت بھی کوئی چیز ہے؟ فرمایا ہاں، النار، آگ لوہے سے بھی زیادہ طاقت والی ہے، جو لوہے کو بھی پگھلا کے رکھ دیتی ہے۔ فرشتوں نے عرض کیا پروردگار حال من خلقک شیء اشد من النار، کیا تیری مخلوق میں آگ سے بھی زیادہ طاقت والی کوئی چیز ہے؟ فرمایا ہاں ہے، الماء، پانی جو آگ کو بھی بجھا کے رکھ دیتا ہے۔ فرشتے عرض کرنے لگے پروردگار حال من خلقک شیء اشد من الماء، کیا کوئی چیز تیری مخلوق میں ایسی ہے جو پانی سے بھی زیادہ طاقتور ہو؟ فرمایا ہاں ہے، صدقۃ بیمینہا یخفیہا بشمالہا، کوئی بندہ مومن جب دائیں ہاتھ سے صدقہ کرے اور بائیں کو بھی پتہ نہ چلے، یہ اس پانی سے بھی زیادہ طاقتور ہے۔ اللہ کے نزدیک سب سے طاقت اس کی زیادہ ہے۔ ایسے صدقہ کرے کہ دائیں سے کرے بائیں کو بھی پتہ نہ چلے، چھپ کر کیا گیا صدقہ اللہ کے راستے میں خرچ کیا گیا فضیلت رکھتا ہے۔ پھر پروردگار عالم انہی لوگوں کی اگلی صفت بیان کرتا ہے جن کو قرآن ہدایت دے رہا ہے۔ ان کی صفت بیان کرتے ہوئے پروردگار عالم فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ھم یوقنون، وہ لوگ اے حبیب مکرم جو کچھ تیری طرف نازل کیا گیا ہے نا وہ اس پر ایمان رکھتے ہیں، اور جو تجھ سے پہلے نازل کیا گیا ہے اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ اللہ کی طرف سے جو کچھ نازل ہوا محمد پر، قرآن سے ہدایت لینے والے اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ حضور پر کیا نازل ہوا ہے؟ حضور پر نازل ہوا ہے قرآن۔ یہ قرآن ہے جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا ہے۔ سرکار کی زبان اقدس سے جو الفاظ نکلتے ہیں نا قرآن کے علاوہ، وہ اس قرآن کی وضاحت ہوتی ہے، وہ اس قرآن کی تشریح ہوتی ہے، وہ اس قرآن کی تفسیر ہوتی ہے۔ حضور کے علم کا ماخذ اللہ نے اس قرآن کو بنا دیا ہے۔ وہ قرآن حضور پر جو نازل ہوا، اللہ کہتا ہے جن کو قرآن ہدایت دیتا ہے نا وہ لوگ اس قرآن پر ایمان رکھتے ہیں کہ یہ محمد عربی پر کتاب نازل ہوئی ہے، بلا شبہ یہ اللہ ہی کی کتاب ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ وہ ان کتابوں پر بھی ایمان رکھتے ہیں جو محمد عربی سے پہلے نازل ہوئی۔ اچھا آپ ذرا یہاں غور فرمائیں کہ اللہ نے صرف دو چیزوں پر ایمان لانے کی بات یہاں کی ہے، ایک وہ جو محمد عربی پر نازل ہوئی اور ایک وہ جو محمد عربی سے پہلے نازل ہوئی۔ ایمان رکھتے ہیں محمد عربی پر نازل ہونے والی پر، اور ایمان رکھتے ہیں ان کتابوں پر جو محمد سے پہلے نازل ہوئیں۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ محمد کے بعد کچھ نازل نہیں ہونے والا۔ اگر محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد بھی کوئی کتاب نازل ہونی ہوتی تو قرآن یہاں فرماتا کہ وہ ہدایت والے لوگ اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں جو محمد کے بعد نازل ہوگا، لیکن پروردگار نے یہ تو فرمایا ہی نہیں۔ گویا یہ آیت پکار پکار کر کہہ رہی تھی لوگوں یہ کتاب قرآن جو محمد عربی پر نازل ہو رہی ہے یہی آخری کتاب ہے، اب اس کے بعد کوئی کتاب اللہ کی طرف سے نازل نہیں ہونے والی۔ اب اگر مرزا غلام قادیانی کھڑا ہو کر کہے کہ یہ کتاب مجھ پر نازل ہوئی ہے، یہ وحی مجھ پر نازل ہوئی ہے، مانو کہ کافر ہے پکا، اس لیے کہ محمد عربی کے بعد اللہ کی طرف سے کوئی کتاب نازل نہیں ہونے والی۔ کتاب تو تب نازل ہونا جب کوئی نبی آئے۔ کوئی بھی کتاب یاد رکھیں
1,24,000 انبیاء آئے. جتنے نبی آئے سب پر تو کتابیں نہیں آئیں، سب نبیوں پر تو کتابیں نہیں آئیں. کئی نبی بغیر کتاب کے آئے. 1,24,000 نبیوں میں سے کتنے نبیوں پر کتابیں آئیں؟ صرف 314 پر. 314 نبیوں پر کتابیں آئی ہیں، باقی نبیوں پر تو کتابیں نہیں آئیں اللہ کی طرف سے. نبی بغیر کتاب کے آئے، مگر کوئی کتاب ایسی نہیں ہے جو نبی کے بغیر آئی ہو. ہر کتاب جو اللہ کی طرف سے آئی ہے وہ کسی نبی پر آئی ہے. اگر نبی ہی نہ ہو تو کتاب کیسے آئے گی؟ جب اللہ کہتا ہے اس کے بعد کوئی کتاب نازل نہیں ہونی تو اس کا مطلب ہے اس کے بعد کوئی نبی نہیں آنا. گویا یہ آیت جہاں قرآن کی آخری کتاب ہونے کی بات کرتی ہے وہیں ختم نبوت کا بھی اعلان کرتی ہے. یہ آیت اعلان کرتی ہے کہ محمد آخری نبی ہیں، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا. جب ہم یہ بات کرتے ہیں کہ محمد عربی کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا تو پھر اس کے ساتھ یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا خیال ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام تو وہ ہے جن کو اللہ نے زندہ آسمانوں پر اٹھایا ہوا ہے، اور ہمیں یہ پتا ہے کہ وہ قیامت سے پہلے آئیں گے. تو اگر وہ آئیں گے تو پھر کیا وہ نبی نہیں ہیں؟ ہم جو عرض کر رہے ہیں کوئی نیا نبی پیدا نہیں ہو سکتا. عیسیٰ علیہ السلام تو وہ نبی ہیں جو محمد عربی سے پہلے آئے تھے. یہ تو وہ نبی ہیں جنہوں نے مسجد اقصیٰ میں حضور کے پیچھے نماز پڑھی تھی. یہ وہ نبی ہیں جن کو نبوت کا اقرار انہوں نے آسمانوں پر کیا تھا اللہ کے سامنے. یہ وہ نبی ہیں. حضور کے بعد کوئی نیا نبی پیدا نہیں ہو سکتا، اور عیسیٰ علیہ السلام جب آئیں گے تو حضور کے امتی کی حیثیت سے آئیں گے. بخاری شریف میں حدیث ہے، سرکار دو عالم نے فرمایا 3449 نمبر حدیث، حضور نے فرمایا کیف انتم اذا نزل فیکم ابن مریم، تمہاری کیا شان ہوگی جب عیسیٰ ابن مریم تم میں نازل ہوں گے. جب عیسیٰ ابن مریم تم میں نازل ہوں گے وَإِمَامُكُمْ مِنْكُمْ، اور تمہارا امام عیسیٰ نہیں ہوگا، وہ تم میں سے ہوگا. عیسیٰ علیہ السلام بھی مصلی امامت پہ کھڑے ہو کے جماعت نہیں کرا سکیں گے. وہ آ رہے ہیں مگر ان کے پیچھے عیسیٰ علیہ السلام پیچھے کھڑے ہوں گے، آگے جو امام مصلی پر ہوگا وہ محمد عربی کا اپنا امتی ہوگا. یہ ظاہر کرنے کے لیے کہ عیسیٰ نبی کے طور پر تشریف نہیں لا رہے، عیسیٰ اپنی شریعت کے طور پر تشریف نہیں لا رہے. 3448 نمبر حدیث میں وضاحت کر دی سرکار دو عالم نے، لوگوں وہ قریب ہے وقت جب عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے. وہ ایک حاکم بن کر اور عدل کرنے والے بن کر آئیں گے، اور ان کی شان یہ ہوگی فَيَكْسِرَ الصَّلِيبَ، وہ صلیب کو توڑیں گے. یہ جو اٹھائے پھرتے ہیں صلیب کے نشان، جمع کے نشان، اور اعلان کرتے ہیں کہ عیسیٰ کو سولی چڑھایا گیا تھا، وہ صلیب مقدس ہم لیے پھرتے ہیں جن کے ناموں پر صلیبی جنگیں کرتے ہیں، حضور نے فرمایا وہ آ کر صلیب کو توڑ دیں گے. وَيَقْتُلَ الْخِنْزِيرَ، اور سور کا گوشت، سور کو قتل کر دیں گے، جو معنی ہوگا اس بات کا کہ میں نے تو نہیں کہا تھا کہ خنزیر کا گوشت کھایا کرو، یہ خنزیر کا گوشت کھانا محمد کی شریعت میں حرام ہے. عیسیٰ علیہ السلام اسی حرام کا اعلان کریں گے کھڑے ہو کر. وَيَدَعُ الْجِزْيَةَ، خراج، جزیہ، ٹیکس ختم کر دیں گے. اب کوئی ایسا نہیں ہوگا کہ جو قوم ہار جائے جنگ میں اس سے جنگ لیا جائے، ٹیکس کوئی لیا جائے، کوئی ٹیکس نہیں لیا جائے گا، کوئی خراج نہیں لیا جائے گا. وَيَفِيدُ الْمَالِ، اور پھر وہ اتنا مال لوگوں میں تقسیم کریں گے حَتَّى لَا يَقْبَلَهُ أَحَدٌ، یہاں تک کہ کوئی لینے والا نہیں رہے گا، ہر بندہ ہی امیر ہو جائے گا، غریب نظر کوئی نہیں آئے گا. اتنا مال عیسیٰ علیہ السلام. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرمان سنا کر، اچھا بعض لوگوں نے نا ایک جملہ نکالا ہوا ہے، وہ کہتے ہیں قرآن میں تو نہیں لکھا کہ عیسیٰ آئیں گے، یہ تو حدیث کی باتیں ہیں، قرآن میں نہیں لکھا کہ عیسیٰ علیہ السلام واپس آئیں گے. سورہ النساء کی آیت نمبر 159 میں قرآن کہتا ہے وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ، ہر اہل کتاب، وہ یہودی ہو عیسائی ہو، عیسائی تو پہلے ہی ہے،
یہودی بھی اہل کتاب میں شامل ہیں۔ کوئی شخص جو اہل کتاب سے تعلق رکھتا ہے عیسیٰ کے مرنے سے پہلے پہلے وہ عیسیٰ پر ایمان رکھے گا، ایمان لائے گا۔ کب؟ عیسیٰ کی موت سے پہلے پہلے۔ اب یہ بتائیے کہ جب عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھایا گیا تھا تب تو سارے یہودی عیسیٰ کو نہیں مانتے، آج تک یہودی عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے۔ تو قرآن کہتا ہے عیسیٰ کی موت سے پہلے پہلے ہر یہودی بھی عیسیٰ کا کلمہ پڑھے گا، ہر یہودی بھی عیسیٰ کو نبی مانے گا، ہر یہودی عیسیٰ پر ایمان لائے گا۔ تو اگر ہر یہودی عیسیٰ پر ایمان لا رہا ہے اور عیسیٰ کو سچا مان رہا ہے تو پھر عیسیٰ علیہ السلام کو کب مانا ہے سچا یہودیوں نے؟ پچھلی زندگی میں تو نہیں مانا، ابھی تک تو نہیں مانا۔ اس کا مطلب ہے جب عیسیٰ تشریف لائیں گے ان کے روب کو شان کو دیکھ کر یہودی اعلان کریں گے یار جو ہمارے آباء و اجداد نے بتایا تھا جھوٹ تھا، غلط تھا۔ عیسیٰ علیہ السلام اپنے دور میں اللہ کے نبی بن کے آئے تھے، ہمیں غلطی لگی، ہمارے بزرگوں کو لگی، وہ عیسیٰ کو سچا مانیں گے، اور جب وہ عیسیٰ کے لشکر میں شامل ہوں گے اب عیسیٰ کہیں گے آؤ محمد کے کلمے کی طرف۔ جب عیسیٰ علیہ السلام کھڑے ہیں کہاں؟ دیکھو سرکار نے کیا فرمایا، حضور نے فرمایا وَإِمَامُكُم مِّنكُم، تمہارا امام تم میں سے ہوگا۔ اس کا مطلب ہے عیسیٰ علیہ السلام ہمارے امام کے پیچھے کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے ہوں گے۔ نماز تو شریعت محمدی کی پڑھ رہے ہوں گے تبھی ہمارے امام کے پیچھے ہوں گے، تبھی ہمارا امام آگے ہوگا۔ وہ کون ہے؟ اسے وہ ہے جسے امام مہدی علیہ السلام کہتے ہیں۔ وہ امام مہدی مصلی پہ کھڑے ہوں گے اور عیسیٰ علیہ السلام پیچھے کھڑے ہوں گے۔ نبی اگر وقت کے بن کے آ رہے ہوتے تو مصلی پہ آپ ہوتے، مہدی پیچھے کھڑے ہوتے، نہیں ایسا۔ عیسیٰ علیہ السلام کا نازل ہونا اب یہی وجہ تھی کہ مرزائیوں کا بڑا اس بات کو بھی لے گیا، اس نے سارے رستے اپنے لیے کھولے۔ اس نے کہا دراصل جس عیسیٰ نے آنا تھا میں ہی ہوں، میں اس بات کا اعلان کر رہا ہوں۔ آج تک 82 کتابیں ہیں اس مرزا غلام قادیانی کی، ہر کتاب کے شروع میں آپ نام لکھا پڑھیں گے مسیح موعود۔ مسیح موعود کا مطلب ہے وہ عیسیٰ جس نے پلٹ کے آنا تھا، یہی ہے وہ آیا ہوا۔ مرزا اپنے آپ کو مسیح موعود کہتا رہا، میں ہوں جو پلٹ کے آیا ہوں، میں وہی عیسیٰ ہوں۔ وہ عیسیٰ بن گیا، اللہ جانے کیسا عیسیٰ کس طرح بن گیا۔ جو عیسیٰ علیہ السلام قرآن نے تعارف کروایا ہے اس کے بارے میں تو اللہ نے کہا ہے اِنَّ مَثَلَ عِیسَىٰ عِندَ اللَّهِ آدَمَ، اللہ کے نزدیک عیسیٰ کی مثال تو آدم جیسی ہے۔ ہم نے آدم کو باپ اور ماں کے بغیر پیدا کیا تھا، عیسیٰ کو بغیر باپ کے پیدا کیا ہے۔ عیسیٰ بغیر باپ کے پیدا ہوئے، اب جو پلٹ کے آنے والا ہے یہ تو ماں باپ کے گھر پیدا ہوا ہے، اس کے تو اپنے ماں باپ ہیں۔ عیسیٰ کی والدہ کا نام ابن مریم تھا، جب وہ واپس پلٹ کے آئیں گے تب بھی ابن مریم ہوں گے، یہ لفظ غور رکھنا، جب وہ پلٹ کے آئیں گے تب بھی ابن مریم، اس لیے کہ محمد عربی نے فرمان جاری کیا وَكَيْفَ أَنْتُمْ إِذَا نَزَلَ فِيكُمْ ابن مریم، تمہاری شان کیا ہوگی جب تمہارے اندر ابن مریم آئیں گے۔ وہ مریم کا بیٹا ہی ہوگا جو آئے گا، گسیٹی کا بیٹا نہیں ہوگا۔ اب جس کی ماں کا نام گسیٹی ہے، قرآن کی کون سی آیت میں یہ نام آیا ہے تیرا تو ماں باپ ہی الگ ہے۔ ہمارے پاس جس عیسیٰ نے آنا ہے وہ ابن مریم ہے، وہ کسی اور ماں باپ کے گھر میں پیدا ہونے والا نہیں۔ یہ آیت اعلان کرتی ہے محمد عربی کے بعد کوئی کتاب نازل نہیں ہوگی، کوئی وحی نازل نہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے، ان کے پاس جبریل نہیں آئے گا، ان پر وحی نازل نہیں ہوگی۔ اور آج مرزا قادیانی کتابیں لکھتا ہے، حقیقت الوحی لکھتا ہے کہ مجھ پر بھی کتاب نازل ہوتی ہے، مجھ پر بھی وحی نازل ہوتی۔ اس نے تو وحی بنا بنا کے لکھی ہوئی ہے اپنی کتابوں میں۔ قرآن نے کہا جن کو قرآن ہدایت دیتا ہے وہ اس پر ایمان لاتے ہیں جو محمد عربی پر نازل ہو، اور اس پر ایمان لاتے ہیں جو محمد عربی سے پہلے نازل ہو۔
محمد عربی کے بعد نازل ہونے کی بات قرآن نے کی ہی نہیں ہے، اس لیے نہیں کی کہ محمد عربی کے بعد کچھ نازل ہونا ہی نہیں تھا۔ اب اگر کوئی دعویٰ کرتا ہے کہ مجھ پر بھی وحی آ رہی ہے تو جھوٹا ہے۔ اسی لیے سرکار دو عالم نے فرمایا تھا سلاسون کذابون، 30 جھوٹے آئیں گے کلہم یزعم انہ نبی، ان 30 میں سے ہر ایک یہ دعویٰ کرے گا میں اللہ کا نبی ہوں۔ لوگوں جان لو انا خاتم النبیین ولا نبی بعدی، میں اللہ کا آخری نبی ہوں اور میرے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا۔ ختم نبوت کا اعلان اللہ بنیاد میں ابتدا میں کرتا ہے۔ قرآن کا آغاز کرتے ہوئے پروردگار فرماتا ہے جو محمد کو آخری نبی نہیں مانتا سمجھ لے قرآن اسے ہدایت دینے نہیں آیا ہوا، اسے قرآن ہدایت نہیں دے گا۔ قرآن کی ہدایت اس کے لیے ہے جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا آخری نبی اور قرآن کو اللہ کا آخری کلام مانتا ہے۔ یہ ہے قرآن۔ اب یہ تو ہے، تھوڑا سا میں نے سلسلہ آگے چلانا تھا، آج تھوڑی سی گفتگو الگ بھی کرنی ہے ذرا، تو اس لیے میں تفسیر والا کام ذرا آج مختصر رکھتا ہوں۔ بات وہ کرتا لیکن مجھے یہ تھا کہ کوئی ایسا نہ ہو کہ ہماری یہ تفسیر والا سلسلہ رک جائے۔ میں تھوڑی سی توجہ